بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی واقعات کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو حیات الحیوان میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کہیں سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے ایک مقام پر ایک نہایت ہی خوبصورت قبہ دیکھا۔ قبہ یعنی ایک گنبد نما دیکھا۔ قبہ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی تعمیر پر بہت رقم خرچ کی گئی ہے۔ وہ اس قبہ کو دیکھنے کے لیے قریب گیا تو اس قبہ پر تحریر لکھی تھی کہ جو اس قبہ کی تعمیر کی وجہ معلوم کرنا چاہے وہ فلاں گاؤں میں چلا جائے، وہاں سے اسے معلوم ہو جائے گا۔ اس شخص کے دل میں تجسس پیدا ہوا، چنانچہ اس خوبصورت قبہ کی تعمیر کا سبب جاننے کی خاطر وہ اس گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ گاؤں میں پہنچ کر وہ جس سے بھی اس قبہ کے متعلق پوچھتا وہ لا علمی کا اظہار کرتا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ تقریباً 200 سال عمر کے ایک بوڑھے شخص کے پاس پہنچا اور اس سے اس قبہ کی تعمیر کا سبب پوچھا تو اس بوڑھے شخص نے کہا، ہاں میں تمہیں اس کا سبب بتاؤں گا۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ اس گاؤں میں ایک زمیندار رہتا تھا۔ اس زمیندار کا ایک کتا تھا جو ہر وقت اس کے پاس رہتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ زمیندار کہیں سیر کرنے گیا تو کتے کو گھر میں باندھ دیا تاکہ وہ اس کے ساتھ نہ جا سکے۔ سیر پر جاتے وقت زمیندار نے اپنے باورچی کو کہا کہ میرے لیے دودھ گرم کر کے رکھ دینا۔ زمیندار کے گھر میں اس کتے اور باورچی کے علاوہ ایک گونگی نوکرانی بھی تھی۔ باورچی نے جب کھانا تیار کر لیا تو کتے اور گونگی لڑکی کے پاس ایک اونچی جگہ پر رکھ کر خود کہیں چلا گیا۔ کہیں سے ایک زہریلا سانپ آیا اور اس دودھ سے پی کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد زمیندار واپس آیا اور اسے اپنا پسندیدہ کھانا نظر آیا تو وہ دودھ کا پیالہ اٹھا کر پینے لگا تو گونگی لڑکی نے بہت زور سے تالی بجائی اور اسے دودھ پینے سے منع کیا، مگر زمیندار اس لڑکی کی بات نہ سمجھ سکا اور دوبارہ پیالے کو منہ سے لگانے کا ارادہ کیا تو کتا بہت زور سے بھونکا، حتیٰ کہ جوش میں زنجیر تڑوانے کی کوشش کی۔ زمیندار کو گونگی نوکرانی اور کتے کی حرکت پر تعجب ہوا۔ اس نے معاملے کی تہہ تک جانے کے لیے کھانے کا پیالہ رکھ دیا اور جا کر کتے کو کھول دیا۔ کتے نے زنجیر سے آزادی پاتے ہی پیالے پر چھلانگ لگائی اور تمام دودھ نیچے گرا دیا۔ زمیندار سمجھا کہ یہ اس کھانے کو حاصل کرنے کے لیے زور سے بھونک رہا تھا۔ کتے کی اس حرکت پر زمیندار کو غصہ آیا اور اس نے ایک لکڑی اٹھا کر کتے کو دے ماری۔ پیالے میں ابھی چند گھونٹ دودھ بچا ہوا تھا۔ کتے نے پیالے میں بچا ہوا دودھ پی لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ زمیندار یہ ماجرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے گونگی لڑکی سے پوچھا تو اس نے اشارے سے زمیندار کو ساری بات سمجھائی کہ اس دودھ میں سے ایک زہریلا سانپ بھی دودھ پی گیا تھا اور اس لیے یہ دودھ زہریلا ہو چکا تھا اور کتے نے اپنی جان قربان کر کے اپنے مالک کی جان بچائی۔ زمیندار کتے کی وفاداری سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے باورچی کو بلا کر سرزنش کیا کہ اس نے کھانا کھلا کیوں چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اس نے کتے کو دفن کر کے اس کی قبر پر یہ خوبصورت قبہ یعنی گنبد تعمیر کروایا۔ اسلامی واقعات کے دوستو، آج کا یہ قصہ ہم نے حیات الحیوان سے لیا ہے۔ دوستو، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس فیصلے کے متعلق اچھی طرح سے جان لیں، یہ نہ ہو کہ آپ کا کوئی غلط فیصلہ کسی کی موت کا سبب بنے۔ اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔